اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آمین۔ ہمارا ڈسکشن غفلت سے دوری سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ غفلت سے دوری کے لیے ہمارے پاس ایک باقاعدہ ترتیب شدہ پروگرام ہونا چاہیے، جس کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ ہمیں یاد خدا میں محو کر دے۔ یہ پروگرام دعا، قرآن، ذکر، نماز شب اور اسی قسم کی دیگر چیزوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس قسم کا پروگرام انسان کی روٹین لائف میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ کام غفلت کے جال میں نہ پھنسنے کے لیے ایک بہت اہم عامل ہے، بہت ہی اہم فیکٹر۔ خداوند عالم نے ہم پر جو دن رات کی 5 نمازیں واجب قرار دی ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ آرگنائزڈ پروگرام ڈیلی بیسس پر نہیں ہوگا تو انسان غافل ہو جائے۔ واجب نمازوں کے علاوہ بھی انسان کو کچھ مستحبات کا پابند ہونا چاہیے اور ان کے لیے بھی ایک پروگرام آرگنائز کرنا چاہیے۔ اس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، کیونکہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ لہٰذا یہ وہ مستحب ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا پابند بنا لے تو آہستہ آہستہ اول وقت نماز پڑھنے کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور نماز کے اول وقت میں وہ خود بخود یاد الہی میں محو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مستحبی عبادات کے لیے بھی اگرچہ کم اور مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایک مضبوط اور اسٹرانگ پروگرام بنا کر رکھیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بیان کر دی جائے کہ ٹھیک ہے، بات یہی ہو رہی ہے کہ مستحبات بھی ہونے چاہیے، لیکن عبادت میں بہت زیادہ اضافہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جائے گی کہ بعض لوگ ایک دن صبح سے رات تک قرآن کے 10 سپارے پڑھتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں، اور پھر 1 مہینے تک قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اس قسم کی تلاوت قرآن کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ اس تلاوت قرآن سے جس میں خواہ 10 آیات ہی ہوں لیکن ایک خاص اسپیسیفک وقت معین کر کے روز پڑھی جائیں، مثال کے طور پر ایک شخص 10 آیات کو پورے سال تلاوت کرتا ہے، ڈیلی بیسس پر 10 آیات، تو یاد رکھیے کہ میانہ روی اگر کسی عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ مؤثر اثرات حاصل ہوں۔ یعنی میانہ روی بھی ہے اور ایک ڈسپلنڈ وے میں پورے سال تک ایک کام جاری رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس مطلب کی تاکید کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ خدا کو یاد کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41-42، اے ایمان لانے والوں خدا کو یاد کرو مگر بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ دہر آیت 25، اور اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ صبح و شام، رات و دن مجھے یاد کرو۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے جاگنے کی ابتدا یعنی جب صبح کرتا ہے وہ، اور انتہا یعنی جب رات ہو جائے تو ذکر خدا کو قرار دے۔ یہ کام انسان کے اندر ذکر خدا پر دوام اور ہمیشگی کا سبب بن جاتا ہے۔
اور پھر ذکر خدا سے مراد صرف لفظی ذکر نہیں بلکہ ذکر قلبی ہے، کیونکہ ذکر لفظی کے وقت اگر انسان کے ہوش و حواس اور اس کا ذہن کسی اور جگہ ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ بذات خود نماز بھی اسی لیے ہے کہ انسان یاد خدا میں محو ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، نماز کو میری یاد کی خاطر قائم کرو۔ اس اعتبار سے خدا، قیامت، حساب و کتاب کے بارے میں سوچ بچار کرنا بھی ایک ذکر ہے اور بالا ترین اذکار میں سے بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کے لیے بھی ایک آرگنائزڈ پروگرام بنا کر رکھے کہ کن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن کریم نے غور و فکر کے لیے مواقع اور مواد کہ کون سا میٹر ہے جس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن شریف بیان کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 191، آسمان اور زمین کی خلقت میں فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو فضول اور بیکار خلق نہیں فرمایا ہے۔ تھوڑا سا ایک جو بھی کچھ اس وقت بیان کیا گیا اس کو سمرائز کریں گے کہ عبادت انسان خدا کی طرف اور خدا کی یاد کی طرف توجہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ واجبات کے علاوہ مستحبات کو بھی انجام دیا جانا چاہیے، اور یہ جو مستحبات انجام دیے جائیں ان کو ایک آرگنائزڈ وے میں کیا جائے، یعنی میانہ روی کے ساتھ وہ مستحب عبادات کی جائیں اور وہ کنٹینیو رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ عبادت کر کے اگلے دن اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آخر میں ذکر کیا گیا ہے غور و فکر کے لیے، اس کے لیے بھی ایک آرگنائز پروگرام مرتب کیا جائے۔ اس سلسلے میں مزید ڈسکشن انشاءاللہ آئندہ سیشنز اور نشستوں میں پیش کی جائے گی۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔